بلاول بھٹو نے یہ الزام لگایا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ پارلیمان کی جو جورسڈکشن ہے اس میں انٹرفیئر کرتی آئی ہے اور کر رہی ہے. اس پہ انہوں نے تنقید بھی کی ہے. جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کو ٹافی دے دی گئی اور جو فریق گیا عدالت میں اس کی پٹیشنز ڈسمس کر دیں, جبکہ جو فریق گیا ہی نہیں تھا اس کو ریلیف دے دیا گیا. اب ظاہری بات ہے آپ اس کے اوپر بات بھی کرتے رہے ہیں, تو تھوڑا ہمیں بتلائیے کہ کیسے ہم اس کو دیکھیں, اس پورے معاملے کو. جی رضا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. میرے خیال میں اس بات میں پوری حقیقت ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ماضی کے اندر پارلیمنٹ کے کام میں دخل انداز ہوتی آئی ہے، ایگزیکٹو کے کام میں دخل انداز ہوتی آئی ہے، چینی کی قیمتیں لگاتی آئی ہے. ترمیم 18ویں ترمیم پوری کو اٹھا کے بیٹھ گئی تھی اگر اس کے اندر جوڈیشل پروسیس، جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسیس کو کیونکہ سوال اٹھایا گیا تھا. تو ایسی حرکتیں کرتی تو آئی ہے. اور اس کے بعد بھی ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ڈیم بنانے کے چکر میں لگ گئے تھے. انہوں نے قانون کا غلط استعمال کر کے 62 اور 63 کو ویپنائز کر کے ایک پورے الیکشن کو ریک کرنے کے اندر مدد کی تھی. باقاعدہ مذاق بناتے تھے اس بات کا کہ ایک دو کو تو میں ہی فارغ کر دوں گا ایم این ایز کا حوالہ دیتے ہوئے. یہ سب کچھ ہوا ہے. عمر عطا بندیال صاحب نے بھی ایکسٹراڈنری کرٹسی دی ہے عمران خان صاحب کو. اس حد تک دی ہے کہ ان کے اپنے کورٹ میں اتنی بڑی دراڑیں آ گئی تھیں کہ انہوں نے آخرکار ہمارے کورٹ کو ایکسپوز کر کے چھوڑ دیا. ایک آرڈر آف دا کورٹ نہیں لکھ پائے جس کے تحت قانونی اور آئینی طور پہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے, وہ نہیں کرا پائے. اور یہ ہمارے سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا داغ ہے کہ ہاں چند غیر ان الیکٹڈ عناصر نے ایک مائنورٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا ایک سلم میجورٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک سپریم کورٹ کے حکم کو پامال کیا, اور سپریم کورٹ نے نہ صرف اس کا کچھ نہیں کیا بلکہ اس کا اب ذکر ہی نہیں ہوتا. اور پھر جب ایک قاضی صاحب جیسے جج آئے تو انہوں نے بھی آگے بڑھنا صحیح سمجھا, نہ کہ یہ جواب دہی لی ہو ایک ادارے سے جس کا کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے کہ بھائی آپ نے اپنا کام کیوں نہیں کیا. آئین جو ہے وہ واضح ہے. تو یہ سب کچھ تو ہے, لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ اگر آئین کی تشریح کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو بتاتا ہے کہ آپ بدنیتی پر مبنی ایک طریقے سے آئین کے اندر جو جس جماعت کا حق ہے وہ حق آپ مجروح کر رہے ہیں, آپ ان کی رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں, تو اس کو آپ پارلیمان کے کام میں دخل اندازی نہیں کہتے. اور اگر پارلیمان پھر اس کے نتیجے میں اپنی میجورٹیز بچانے کے لیے اور اپنی خیر قانونی طور پہ اپنے آپ کو ملی ہوئی مخصوص نشستوں کو بچانے کے لیے اگر وہ قانون سازی کرتی ہے, تو یہ ڈیفینیشن ہے عدلیہ کے کام میں دخل اندازی کرنے کی. اس کی الٹ کی مثال نہیں ہے. یعنی عدلیہ نے ایک تشریح کر کے ایک مختصر فیصلہ دے دیا, وہ ڈیٹیل فیصلہ جب آئے گا تو اس کے اندر یہ عیاں ہو جائے گا کہ اس نے آئین سے روشن جو پروسیس تھا اس سے مثال لیتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے. اور الیکشن ایکٹ کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہو یا تو غلط لکھا ہوا ہے یا اس کو انٹرپریٹ غلط کیا گیا ہے, اور یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن جب تک نہیں بھی پتہ چلتا, یہ جو پارلیمان کی طرف سے قدم آیا ہے یہ کلیئرلی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر کہ عملاً پروسیسنگ کے اندر دخل انداز ہونے کی کوشش ہے پارلیمان کی, اور ایک بالکل نیکڈ کوشش ہے, اور یہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ٹرمپل کرتی ہے. اور یہ کہہ دینا کہ جی ٹافی دی ہے, جناب معذرت کے ساتھ جو ٹافیاں ملی ہیں اس وقت وہ ان کو ملی ہیں جو اس وقت بصدر اقتدار ہیں, ان کو یہ پتہ ہے. یہ اسد طور ایک ٹرم یوز کرتا ہے فارم 47 کی الاسٹک کی شلواریں, یعنی کہ وہ یہ حوالہ اور یہ مثال دے رہا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے تنگ کچھ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے یہ اس پورے پروسیس کے اندر نہیں. روی صاحب اس پورے پروسیس کے اندر آپ ان کا رویہ دیکھیں کیا ہے. وہ ہر جگہ وہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں جہاں ایکسپوز ہو جائیں گے. الیکشن ٹریبیونل کے اندر ججز نہیں لگا رہے, بھائی کیوں نہیں لگا رہے؟ الیکشن ٹریبیونل میں جب پروسیس چل رہا ہے تو اس میں ہم اس پہ آتے ہیں. جو آپ نے ابھی بات کہی, تشریح کی بات آپ نے کہی, جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پروگریسو انٹرپریٹیشن یا کمپلیٹ جسٹس کا جو تصور ہے آئین میں, اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا شارٹ آرڈر. ظاہری بات ہے ڈیٹیل ورڈکٹ سے پتہ لگے گا کوئی کہ ریزننگ پروگریسو کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے کوئی. جی دیکھیں اچھا, آپ سمجھتے نہیں ہیں. لیٹ می جی کلیریفائی دس. جی رومی صاحب انہوں نے تمام پارٹیز کو سن کے, الیکشن کمیشن کا تمام ریکارڈ دیکھ کے, جب یہ ظاہر ہو گیا کہ ایسے چند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پی ٹی آئی سرٹیفکیٹس جمع کرائے تھے اور ان کو بھی ڈس ریگارڈ کیا الیکشن کمیشن نے, تو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے پروف آ گئی کہ انہوں نے یہ جو 13 جنوری کے فیصلے کی
غلط تشریح، جس کو قاضی فائز عیسیٰ جو اس فیصلے کے مصنف ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط تشریح کی، تو یہ معاملہ صرف اس غلط تشریح کا نہیں ہے، یہ معاملہ پھر بدنیتی کا ہے کہ اگر جن لوگوں نے پھر اپنے آپ کو جماعت ظاہر کرنے کی کوشش کی تو آپ نے ان سے بھی وہ حق چھین لیا۔ جب یہ بات الیکشن کمیشن کے اپنے سکندر سلطان راجہ کے جمع کردہ پیپرز میں سے نظر آ گئی تو اس کے بعد کورٹ آگے بڑھی اور اس نے کہا پھر یہ جو آپ نے باقی لوگوں سے بھی چوری کیے ہیں ان کی رائٹ یہ غلط کی ہے، کیونکہ آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے تھے فیصلے کو۔ اور دیکھیں یہ فل کورٹ بنا کیوں تھا، یہ کمپلیٹ جسٹس اور یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں، یہ کورٹ 3 ممبر بینچ کے سامنے کیس لگا تھا۔ اس وقت یہ ایک عام اپیل تھی جو پشاور سے آئی تھی سپریم کورٹ۔ جب وہ 3 ممبر بینچ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں آگے بڑھنے لگا اور حکم امتناعی کی طرف جانے لگا تو الیکشن کمیشن کے وکلاء نے کہا کہ نہیں، یہ محض ایک اپیل نہیں ہے، یہ آئین کے اندر ایک کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اور یہ تو آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، اور لہٰذا اب کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا آ گیا ہے تو اب آپ اس کو کمیٹی بھیجیں۔ اور آپ، یہ الیکشن کمیشن کی رائے تھی کہ یہ ایک عام اپیل نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی رائے تھی کہ یہ قانون کی تشریح کا معاملہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کی رائے تھی کہ لہٰذا آپ ایک بڑا بینچ بنائیں یا کم از کم کمیٹی کو بھیجیں۔ پھر جب کمیٹی تک بات گئی تو کمیٹی کے اندر یہ بات سامنے رکھی گئی کہ بھائی دس از اے بیسک انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کوسچن، دس از ناٹ این اپیل۔ لہٰذا جب، ٹھیک اور پھر فل کورٹ بیٹھا بھی اس عذر پہ کہ یہ ایک محض جی اپیلٹ معاملہ نہیں ہے، ایک چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا یہ امین الدین خان صاحب کی ججمنٹ کے اندر سے جو لے کے ایک پوزیشن آگے بڑھائی گئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ It was always going to be about constitutional interpretation. And then Rumi صاحب, it's not just about complete justice, it's about justice. اگر آئین کا آرٹیکل 51 ایک چیز کہتا ہے کہ آپ کا حق ہے اگر آپ سیٹیں جیتے ہیں، اگر آئین کا آرٹیکل 17 آپ کو ایک بنیادی فریڈم ٹو ایسوسیٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی دیتا ہے، اگر جنوری 13 کا فیصلہ دیتے ہوئے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں سمبل دینے کی آڑ میں ہماری پارٹی کی حیت ختم کر دیں گے، تو چیف کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے پاس واپس آئیے گا، وہ واپس آئے، آج تک واپس ہی ہیں، کوئی ریویو کے اندر فیصلہ نہیں ہوا۔ جب یہ بات واضح ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس نہیں کر رہا، سپریم کورٹ جسٹس کر رہا ہے، اس میں کوئی پروگریسو اور کوئی کریشن اور کوئی کریٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ کسی کام میں دخل ہے۔ بات کلیئرلی یہ ہے کہ ایک جماعت جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ کی سمجھ سے زیادہ سیٹیں جیت گئی، آپ کے ہاتھ پیر پھول گئے، آپ نے اس قسم کی ٹیمپرنگ کی ریکارڈ میں جو کہ آج نہیں کھلا تو کل کھل جائے گا، اس سے بچنے کے لیے آپ ٹریبیونلز کو اپنے منطقی انجام تک کیسز کو نہیں لے جانے دے رہے، بدنیتی نہیں، آئی صاف اگری۔ واضح ہے۔ دیکھیے جی ٹریبیونلز کا معاملہ تو بالکل جب ایک قانون ایک پروویژن دیتا ہے اور اگریو پارٹی کو دیتا ہے تو اس پہ تو عمل درآمد، وہاں تک تو میں بالکل آپ کی بات سے مکمل طور پہ اتفاق کر رہا ہوں، لیکن اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور بہت سے جو ماہر قانون ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس مخصوص نشستوں کے کیس میں جو فریق گیا تھا عدالت میں اس کو تو اس کی پٹیشنز کو تو ڈسمس کر دیا گیا، اور جو فریق گیا ہی نہیں تھا یکسر فارملی اس کو ریلیف دے دیا گیا۔ یہ تنقید کی جا رہی ہے، یہ میرا ویو نہیں ہے، میں آپ کو ایک سمرائز پوزیشن، آئی نو یو آر اویئر آف دیٹ، جی، وہ میں بتا دیکھیں رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اول تو کورٹ نے، اگر آپ کہتے ہیں یہ کریٹو ہے کہ اٹ سو دا فارسٹ فار دا ٹریز، تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ معاملہ ہوا کیا، ایک فیصلہ آیا جنوری 13 کا، اس کے بعد بتدریج سلسلہ ایک چلا غلطیوں کا، یا کم از کم غلطیوں کا اور زیادہ سے زیادہ بدنیتی پر مبنی ایکشنز کا۔ اس کے جی بعد سنی اتحاد کونسل سامنے آئی جس کے چیف آن دا ریکارڈ ہیں، جس کے چیف کے وکیل فیصل صدیقی سامنے آ کے ان کے چیف بولنا چاہ رہے تھے کورٹ کو، یہ بات بیان کی گئی کہ میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اس لیے نہیں بن پایا اس لیے کہ میرے سرٹیفکیٹ چھین لیے گئے، میرے جان بالکل بوجھ کے 4 الگ الگ سمبل دیے گئے، مجھے جان بوجھ کے چھپا کے رکھنا پڑا اپنے کورنگ کینڈیڈیٹس کو، اپنے پرپوزرز کو، کیونکہ وہ سب اٹھائے جا رہے تھے۔ اس نے پھر رائٹ، کہا کہ ان کو پھر جب کہا گیا لیکن نہیں، آپ کی تو اپنے ٹکٹ پہ لڑائی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میری اپنی ٹکٹ پہ لڑائی ہوتی اگر میرا فارم ایکسپٹ کر لیا جاتا، کیونکہ جب رات میں لیٹ آورز میں عیسیٰ صاحب کا فیصلہ آیا اور یہ آیا ہوا کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑ سکتا، تو پھر میں نے اپنی پوزیشن چینج کی اور پھر میں نے جی اپنے آپ سے لڑنے کی کوشش کی، تو اس وقت تک اس جی کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا۔ اب رومی صاحب، if you step back and if you see that the court realized because of the record that was put before it، کورٹ نے دیکھا کہ there were peculiar circumstances جس کی وہ ڈیٹیل فیصلے میں آپ کو بخوبی ایکسپلینیشن دیں گے۔ وہ peculiar circumstances کیا تھے
کہ ایک افسر شاہی جو الیکشن کمیشن کے اندر کو آپٹیڈ تھی، وہ کلیئرلی ایک پارٹیزان طریقے سے آپریٹ کرتے ہوئے، تکنیکی بنیادوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک پارٹی کا نقصان جان بوجھ کے کرتے ہوئے یہ سارے عمل کر رہی تھی. اگر سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات عیاں ہو گئی، اور ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پرسن اے کے لیے انہوں نے جہاں سرٹیفکیٹ ایکسپٹ کرنا تھا وہاں سرٹیفکیٹ نہیں ایکسپٹ کیا، پرسن بی کا جہاں سرٹیفکیٹ نہیں تھا ان کو کہا کہ آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، پرسن سی نے جب ایک نیا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کی تو ان سے کہا کہ نہیں آپ کو تو سرٹیفکیٹ آپ نے دے ہی نہیں سکتے. جب انہوں نے یہ سارے ایکشنز دیکھے اور جنوری 13 کے فیصلے کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیت ڈینائی کرنا دیکھی، تو انہوں نے کہا دیز پرٹیکولر سرکمسٹانسز مین دیٹ جو آرٹیکل 51 کی رائٹ ہے وہ اس پارٹی میں ویسٹ ہوتی ہے جو آج بھی کہہ رہی ہے کہ وہ پارٹی ہے. اب اس کو سوچنے میں کوئی دیکھیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو دس، یہ سب یہ کلرکس نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یہ ایک باٹم لائن کے تابع نہیں ہے، اور یہ کوئی کریٹیوٹی نہیں کر رہے اگر یہ انصاف کر رہے ہیں. اور اگر ان کے سامنے آخرکار پی ٹی آئی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے تھرو ریپرزینٹڈ تھی، اور یہ بات بھی ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ نے اپنی ریجیکشن کو اپیل کیا سپریم کورٹ میں تو وہ رجسٹرار نے دفع کر دی، یعنی کہ وہ دفتر داخل ہی نہیں ہونے دی اس آبجیکشن پہ کہ نہیں اب تو الیکشن ہو گئے ہیں. مطلب یہ مزے کا خیز باتیں ہیں.